بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نانپارہ قصبے کا یہ جنت البقیع ہے، اس کا مین دروازہ ہے اور یہ بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی خوبصورت مسجد ہے نانپارہ میں۔ چلیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جنت البقیع کے اندر۔ ویسے باہر کا منظر بھی میں دکھاؤں آپ کو، بہت کھلی ہوئی فضا ہے، کھلی ہوئی آبادی ہے اور آموں کے باغ ہیں، اور اسی سے ملحق جو ہے وہ فاطمیہ ہے یا فاطمین بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں بھی انشاءاللہ آپ کی زیارت کروائیں گے۔ تو یہ بہت ہی سکون کی ایک جگہ ہے، خاص کر کیوں بھی نہ ہو جنت البقیع کی شبیہ انہوں نے یہاں پر بنائی ہے۔ اور دیکھیے یہ شروع میں جو ہے وہ لکھا ہوا بھی ہے ہندی میں کہ کرپیا جوتے چپل باہر اتاریں، تاکہ اس کے تقدس کے لیے، لہٰذا یہاں پر ابھی فرش نہیں بنا ہے، لوگ خاکی زمین کے اوپر ہی جاتے ہیں اور بغیر چپل کے اندر جاتے ہیں، چونکہ دل کا سکون ان کو حاصل کرنا رہتا ہے، دنیا داری سے ہٹ کے یہاں آتے ہیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دیتے ہیں۔ 2021 کا حج جمادی الثانی کی ہم یہاں پر آئے ہیں اور دسترخوان حضرت امام حسن علیہ السلام پورے گاؤں کے سادات اور شیعہ حضرات جو ہے وہ برگزار کر رہے ہیں۔ یہ یہاں کا کنواں ہے کہ جس کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو باہر نہیں پھینک سکتے، اس کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، چونکہ وہ تبرک ہوتا ہے یا قرآن کے اوراق ہوتے ہیں یا دیگر عالم کے پھول وغیرہ ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں یہ منظر کشی کی گئی ہے جنت البقیع کی، تاکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جنت البقیع ہر گاؤں میں رہے، ہر دیہات میں رہے، سب کے قلب میں رہے۔ اور یہ شبیہ قبور بنایا گیا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہر ستون پہ آپ کو زیارتیں مل جائیں گی لکھی ہوئی عربی میں۔ زیارت حضرت فاطمہ الزہرا ہے، دوسرے ستون میں دوسری زیارتیں وغیرہ ہے۔ بہرحال ایک سکون کا سا ماحول ہے، خاص کر جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں تشیع اور شیعوں کے نماد اور شعار بہت کم ہیں، جیسے نیپال میں ہے۔ نیپال میں نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی امام باڑہ ہے، نہ کوئی قبرستان ہے۔ بہرحال وہاں پر ایک کرایہ کا گھر ہے، اسی میں جو ہے وہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے یا دیگر جو بھی مراسمات اپنے ہوتے ہیں یا عزاداری ہوتی ہے وہیں پر برگزار کرتے ہیں، مجلس ہو یا محفل۔ لہٰذا اتنی بڑی جگہ دیکھنے کے بعد واقعاً اچھا لگتا ہے، دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شبیہ جنت البقیع حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نانپارہ، جو نیپال کے بارڈر سے 20 سے 25 کلومیٹر کے دوری پر ہے۔ یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مکتب تشیع اہل بیت علیہم السلام کی مسجد ہے، یہاں پر کنٹینیو نماز ہوتی ہے۔ اور یہ جنت البقیع ہے جہاں پہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ کے قبور کی شبیہ بنائی گئی ہے۔ خواتین کے لیے پیچھے انتظام ہے اور آگے مردوں کے لیے ہے، اور بیچ میں حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کا علم منصوب ہے اور نصب ہے۔ اور دیگر چیزوں میں جو قابل ذکر ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیت الحزن ہے، اور یہ شبیہ درگاہ ہے حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی نماد رکھی گئی ہے اور بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور محرم الحرام میں بھی یہاں تعزیے وغیرہ دفن کرتے ہیں جو یہاں کے مقامی سادات ہیں اور بزرگ ہیں، ان کے قبور بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بہت ہی سکون اور بہت ہی اچھا اطمینان بخش اور روحانیت والا یہاں فضا اور ماحول چھایا ہوا ہے۔ یہ مسجد کے پیچھے کچھ قبور بھی ہیں
بزرگوں کے یہاں دیکھ رہے ہیں، کافی بڑی زمین ہے، غیر آباد ہے، لیکن یہ کہ زائروں کا یہاں آنا جانا رہتا ہے، خاص کر نوچندی جمعرات کو یہاں آتے ہیں۔ اور نانپارہ شہر یا قصبے کا جو یہ آخری حصہ ہے جہاں پر جنت البقیع ہے، یہاں پر آنے سے ایک معنویت اور روحانی تقویت انسان کو ملتی ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو آپ حضرات بھی یہاں پر آئیے اور زیارت کا شرف حاصل کیجئے۔ میں زین العابدین کاٹمانڈو سے یہاں پر آپ کی جانب سے دعا کے لیے آیا ہوا ہوں، زیارت کے لیے آیا ہوں۔ خداوند عالم سب مومنین کے دلی مرادوں کو پوری کرے اور سب کو صحیح سلامت رکھے۔ اور میرے ساتھ ہیں جناب سید فیصل رضوی صاحب، جو نیپال گنج سے تعلق رکھتے ہیں اور کافی ایکٹیو ہونہار مومنین میں سے ہیں، کافی اچھے جوانوں میں سے ہیں، فعالیت ان کی اچھی ہے اور مکتب تشیع کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔